مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ رکھیں تو آج نوافل، وہ نوافل جو کہ حدیث سے ثابت ہیں اور 14 صدیوں سے ہمارے اسلاف کا بھی ان پر عمل رہا ہے، اور وہ نوافل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب آپ کو بطور تحفہ عطا فرمائے۔ ان نوافل کو زندگی میں کبھی بھی ادا کیا جائے بڑا ثواب ہے، جیسے حضور نے فرمایا، لیکن اگر ان کو رمضان المبارک میں ادا کیا جائے گا، اور خصوصاً پھر اگر جس رات ادا کیا جا رہا ہے اس رات شب قدر ہو، تو پھر تو اس گنے پہ سہاگا ہے، وارے نیارے ہیں۔ اس کا نام ہے صلاۃ التسبیح۔ یہ صرف اسلاف سے ثابت نہیں، یہ احادیث طیبات سے ثابت ہے۔ حضرت ابو وہب محمد بن مزاحم آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مبارک سے اس نماز کے متعلق پوچھا۔ یہ عبداللہ ابن مبارک امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں اور امام بخاری کے استادوں کے استاد ہیں۔ امام بخاری کے یہ آگے شاگردوں کے شاگرد ہیں، امام بخاری ان کے، اور ان کے بارے میں یہ ایسے محدث ہیں کہ ان کی بڑے سوان عمری، اتنے حالات اور اتنے اچھے واقعات اور اتنی تعریف امام بخاری کی آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گی جتنی کہ ان عبداللہ ابن مبارک اور ان کے تقوی کی ملتی ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ، یہ ان کے شاگرد ہیں، کہ میں نے عبداللہ ابن مبارک سے اس نماز کے متعلق پوچھا جس میں تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، تو انہوں نے فرمایا تکبیر پڑھو، پھر ثنا پڑھو، پھر 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھو، پھر تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھو، پھر تسمیہ یعنی بسم اللہ پڑھو، پھر سورہ فاتحہ اور کوئی صورت اس کے ساتھ ملا کر پڑھو، پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھو، پھر رکوع میں پڑھو، رکوع کرو اور اس میں 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھو، پھر سر اٹھاؤ اور 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھو، پھر سجدہ کرو اور 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھو، پھر سجدے سے سر اٹھا کر 10 بار یہی تسبیح پڑھو، پھر دوسرا سجدہ کرو اور 10 بار یہی تسبیح پڑھو، پھر سر اٹھاؤ اور 10 بار یہی تسبیح پڑھو، 4 رکعتیں اسی طرح ادا کرو۔ اس طرح ہر رکعت میں 75 مرتبہ 75 مرتبہ اور پوری نماز میں 300 تسبیحات ہیں۔ اگر یہی نماز رات میں پڑھیں تو میں اس بات کو زیادہ پسند کرتا ہوں کہ 2 رکعتوں کے بعد میں سلام پھیر دوں، اور اگر دن میں پڑھیں تو جس کا دل چاہے 2 رکعتوں بعد سلام پھیرے اور جو چاہے نہ پھیرے، چاہے 4 پڑھے۔ اس حدیث کو ابن مبارک سے روایت کرنے والے تمام راوی ثقہ ہیں، قابل اعتماد ہیں، اور عبداللہ ابن مبارک پر یہ تہمت نہیں لگائی جا سکتی کہ وہ اس چیز کی تعلیم دیتے رہے جس کی سند ان کے اپنے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ یہ ایسی شخصیت نہیں تھی کہ جس کی سند ان کے نزدیک ٹھیک نہ ہو اس کی تعلیم وہ اپنے شاگردوں کو دے۔ اب یہ جتنی عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، میں نے عربی نہیں پڑھی، ترجمہ پڑھا ہے۔ حدیث پاک ہے المستدرک للصحیحین، نمبر ہے 1197 حدیث کا۔ اب یہی حدیث پاک مختلف الفاظ سے
حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، حضور کے چچا کے بیٹے اپنے والد سے، حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس بن عبد المطلب سے فرمایا، اے عباس، اے میرے چچا، میں آپ کو ایسی 10 خصلتیں نہ بتاؤں کہ اگر آپ ان پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے چھوٹے بڑے ظاہر باطن نئے پرانے اول آخر دانستہ نادانستہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وہ عمل یہ ہے، آگے حضور نے فرمایا اپنے چچا کو کہ تم 4 رکعتیں ادا کرو، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد اپنی مرضی سے کوئی سورت پڑھو، پہلی رکعت میں قرات سے فارغ ہو تو کھڑے کھڑے 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھو۔ اب یہاں پر تھوڑا سا فرق ہے پچھلی روایت میں اور اس روایت میں۔ پچھلی روایت میں یہ تھا کہ ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ پڑھو، اس روایت میں یہ ہے کہ ثنا پڑھو پھر سورہ فاتحہ پڑھو پھر سورت پڑھو پھر 15 بار پڑھو۔ وہاں پچھلی روایت جو پڑھی اس میں یہ تھا کہ ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ پڑھو، پھر اعوذ اور بسم اللہ پڑھو، پھر سورہ فاتحہ پڑھو، پھر سورت میں لاؤ، پھر 10 مرتبہ پڑھو۔ اس میں فرق یہ ہے کہ یہ قرات کے بعد جو 10 مرتبہ ہے نا، اور قرات سے پہلے ثنا کے بعد جو 15 مرتبہ ہے، اس کو انہوں نے 1 بنایا اور 15 مرتبہ کیا ہے۔ اس کی کمی انہوں نے دوسرے سجدے کے بعد یہ پڑھا کے تو پھر دوسری رکعت میں کھڑا کیا ہے۔ آپ کبھی ایسے پڑھ لیا کرو کبھی ایسے پڑھ لیا کرو، کیونکہ وہ بھی حدیث پاک ہے، وہ مسند احمد شریف کی ہے، اور یہ جو حدیث پاک اب میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ المستدرک للحاکم 1192، یہی حدیث پاک مشکات المصابیح 1328 نمبر ہے حدیث کا، سنن ابن ماجہ حدیث کا نمبر ہے 1387، اس میں حضرت ابو رافع سے روایت ہے سنن ابن ماجہ میں، تو اس میں ہے 1386، 2 ہیں یہ روایتیں، ایک اس روایت سے اور ایک حضرت ابو رافع کی روایت سے، اور سنن ابو داؤد میں اس حدیث کا نمبر ہے 1297، اور سنن ترمذی شریف میں اس حدیث کا نمبر ہے 481، اور سنن ترمذی میں تھوڑے سے الفاظ اتنے مختلف ہیں اس روایت سے کہ عبدالعزیز ابن ابی رزمہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن مبارک سے پوچھا اگر سجدہ سہو بیچ میں ہو جائے تو کیا سجدوں میں بھی یہ پڑھنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، پہلے چونکہ 75 مرتبہ مکمل ہو چکا ہے تو سجدے سہو میں نہیں پڑھنا، ہاں اگر پہلے کسی مقام پہ آپ کا رہ گیا ہے تو پھر سجدہ سہو کرتے ہیں تو پھر آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں یہ روایت ہے۔ اب مکمل روایت آپ دیکھیں کہ فرق کہاں پہ ہے۔ انہوں نے ثنا پڑھائی، تعوذ پڑھایا، بسم اللہ پڑھائی، سورہ فاتحہ پڑھائی، تو اکٹھا 15 مرتبہ پڑھا لیا۔ کہتے ہیں جی 15 مرتبہ یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھو، پھر رکوع کرو اور رکوع کی حالت میں یہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھو، پھر اپنے سر کو اٹھاؤ یعنی قومہ میں 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھو، پھر سجدہ کرو 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھو، پھر اپنے سر کو اٹھاؤ اور جلسہ کی حالت میں 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھو، پھر سجدہ کرو اور 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھو، پھر سر کو اٹھاؤ اور 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھو۔ یہ وہ آ گئی جو پہلے نہیں پڑھوائی تھی، یہ دوسرے سجدے کے بعد۔ تو اس طرح ایک رکعت میں 75 تسبیحات بنتی ہیں، اور تم 4 رکعتوں میں اسی طرح تسبیحات پڑھو۔ اگر ہو سکے تو یہ نماز روزانہ پڑھو، اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ہفتے میں 1 بار پڑھو، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم ہر مہینے میں 1 مرتبہ پڑھو، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو سال میں 1 مرتبہ پڑھو، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم پوری زندگی میں 1 مرتبہ ضرور پڑھو۔ اس حدیث کو موسیٰ بن عبدالعزیز نے حکم بن ابان کے واسطے سے متصل کیا ہے۔ اس حدیث کو ابو بکر محمد بن اسحاق، ابو داؤد، سلیمان بن اشعث
اور ابو عبدالرحمن احمد بن شعیب نے صحیح میں نقل کیا ہے، اور ان سب نے یہ روایت عبدالرحمن بن بشر کے حوالے سے نقل کیا ہے، جبکہ اسی حدیث کو اسحاق بن اسرائیل نے موسیٰ بن عبدالعزیز کمباری سے نقل کیا ہے۔ المستدرک للحاکم میں اور مشکات المصابیح میں، سنن ابن ماجہ میں 2 مرتبہ، سنن ابو داؤد میں 1 مرتبہ، سنن ترمذی شریف میں 1 مرتبہ، اور مستدرک للحاکم میں بھی 2 مرتبہ اس حدیث کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ تمام احادیث سے یہ جو نماز تسبیح ہے یہ ثابت ہے، اور کچھ علماء نے اس سے اختلاف کیا ہے۔ اس کا بنیادی نقطہ جو انہوں نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ جناب اس میں لکھا ہوا ہے کہ گناہ کبیرہ بھی، صغیرہ بھی، چھوٹے بھی، بڑے بھی، ظاہری بھی، باطنی بھی معاف ہوتے ہیں۔ تو کبیرہ گناہ تو ایسے نہیں معاف ہوتے، وہ تو معافی مانگنے سے اور استغفار کرنے سے معاف ہوتے ہیں۔ تو اس کا جواب علماء نے دیا ہے کہ یہ بہانہ بن جائے گا، جب یہ نماز تسبیح پڑھ کے بندہ پھر اللہ کی بارگاہ میں استغفار بھی کرے گا تو رب کائنات بڑوں کو بھی معاف کر دے گا اور صغیرہ بھی اس سے معاف ہو جائیں گے۔ تو بہرحال یہ ایک پورے امت کے بڑے بڑے اولیاء اور علماء کا یہ وتیرہ رہا ہے، اور وہ پڑھتے رہے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔